کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کے دل میں خیال ہی تو آیا تھا، آقا کی وہ کون سی تمنا ہے جو مولا پوری نہیں فرماتا؟ آقا تھوڑے سے بے چین تھے، حالانکہ جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تھے تب سے سرکار کے دل میں یہ تمنا تھی کہ بس کسی بھی صورت میں کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے، لیکن ایک مرتبہ حالت نماز کے اندر یہ شوق شدت بڑھ گیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے، مولا نے فوراً ارشاد فرمایا، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ محبوب بے قرار ہو، محبوب بے چین ہو، محبوب جس طرف تم رخ کر دو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ سرکار نے کعبے کی طرف رخ کیا اور قیامت تک کے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے تو بتاؤ یہ قبلہ کس کے صدقے میں تھا؟ اس کے صدقے میں تھا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت اہم مسئلہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے کوئی عیب یا نقص یہ نکالنے کی تم نے کوشش کی تو یہ سن لو کہ تمہارا ایمان گیا۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کعبہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو لوگوں نے یہی تو کہا تھا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے تو دلیل پیش کریں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اپنی ذات ہی پیش فرمائی تھی۔ اور رب نے بھی فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، سرکار کی ذات و ربوبیت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ اب آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، توحید کی دلیل بن کر مصطفیٰ پیارے آئے، اگر دلیل کمزور ہو جائے گی تو دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا۔ اگر تم نے دلیل میں کوئی عیب نکالا تو تمہاری توحید کے عقیدے کو ضرب لگے گی، اس لیے کہ دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے سنو، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی دعویٰ کیا تو اللہ نے دلیل پیش فرمائی، اور جب رب قدیر جل جلالہ نے کوئی دعویٰ کیا تو حضور نے دلیل پیش فرمائی۔ آپ کو میں بتاؤں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج کے لیے رب قدیر جل جلالہ ان کو لے گیا۔ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سفر معراج کا ذکر کیا تو لوگوں نے یہی تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل سے سنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے معراج کے سفر میں تشریف لے گئے۔ کہ میں نے کبھی کہا کہ میں گیا؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرا رب مجھے لے گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، لے جانے والے کو دیکھو کہ لے کون گیا ہے۔ اگر تم نے حضور کے جانے پر اعتراض کیا تو لے جانے والے پر تمہارا اعتراض ہوگا۔ اس لیے سنو، لے جانے والی ذات جب کہہ رہی ہے کہ میں نے طے کرائی ہے تو میرے پروردگار میں یہ قوت ہے کہ وہ چاہے تو ان کے سفر میں ہزاروں میل کا سفر طے کرے۔ یاد رکھو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے عیب تو عرض یہ کر رہا تھا، مولا نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ آپ ذرا سوچو، دشمن کچھ کہتا ہے، حاسد کچھ کہتا ہے، چلنے والا کچھ کہتا ہے، منافق اعتراض کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے۔ انسان کے قلب پر ایک اذیت کی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہاں پوزیشن یہ ہے کہ کفار مکہ
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غلط قسم کے جو ہے وہ غلط قسم کی باتیں حضور کو کہہ رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو تکلیف پہنچی, لیکن آقا حضور کسی سے نہیں تھے. لیکن سرکار کا دل بے چین ہوا, مولا کو اپنے محبوب کی بے چینی خیال میں آ گئی, محبوب کی بے چینی کو اس کو معلوم کیا, دیکھا, پھر کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے محبوب ہم جانتے ہیں, ہم ضرور جانتے ہیں, نام بھی تاکید کے لیے, قد بھی تاکید کے لیے, جمع کا صیغہ بھی تاکید کے لیے, پھر انا بھی تاکید کے لیے. آپ دیکھیں کتنی تاکیدات جمع ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اس سے میرے محبوب آپ کو تکلیف, آپ کے دل کو اذیت پہنچتی ہے, لیکن میرے محبوب سنو, فسبح بحمد ربک, تم اپنے رب کی تسبیح کرو, اپنے رب کی پاکی بیان کرو, وقوف من الساجدین, اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. محبوب بے قرار ہوئے تو اللہ نے تسلی عطا فرمائی اور سکون کا سامان عطا فرمایا, اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا اگر تمہاری کوئی برائی بیان کرے, تمہارے قلب کو کوئی تکلیف پہنچائے, کسی کی باتیں تمہارے دل کو چھلنی کر دے, تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے